بات یہ ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے دھاندلی کر کے ہرایا ہے. ہارنے والا تو ہمیشہ کہتا ہے نا کہ دھاندلی کر کے مجھے ہرایا. لیکن جو آؤٹ سائڈرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ سارے نہیں کہہ رہے؟ وہ لوگ جو عمران خان کے بدترین ناقدین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ الیکشن جیتا ہوا ہے. سارے سرویز بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ نواز شریف پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. کیا اے این پی پہلے حکومت میں نہیں رہ چکی؟ کیا فضل الرحمان صاحب کبھی حکومت ہمیشہ حکومت میں رہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو کبھی حکومت ملی؟ ان سب کو پہلے حکومتیں مل چکی ہیں. یہ دوبارہ بھی حکومتوں میں آ جائیں گے, لیکن یہ پہلے بیساکھیاں تو چھوڑیں. یہ مانگے تانگے کی بھیک میں ملی ہوئی سیٹیں کریں واپس, دوبارہ جائیں الیکشن میں. ایک دفعہ نہیں ملے گی تو دوسری دفعہ مل جائے گی. اور نکلنے کا جو اب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایکچولی تو ہم نے مینڈیٹ کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان میں. مینڈیٹ کا تو ہم نے احترام کیا ہی نہیں. جب تک پاکستان میں لوگوں کے پاس کانفیڈنس نہیں آئے گا. دیکھیں لوگوں کو کیا ہے, آپ سب نے مل کے ان کو منتخب کیا, آپ کے چیئرمین, آپ سب مل کر ان کو منتخب کریں چیئرمین میں بن جاؤں, آپ میرے ساتھ ایک دن بھی نہیں چلیں گے. میں کہوں گا آؤ فلاں جگہ پہ دعا کے لیے جانا, آپ کہیں گے تو جا. میں کہوں گا آؤ فلاں جگہ پہ ایک پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنا, آپ کہیں گے بھائی آپ کرو. ہم نے تو آپ کو ووٹ ہی نہیں ڈالا, ہماری اکثریت آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے, آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے یا قانونی نہیں ہے, تو ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں؟ اسی طرح ایک ملک کی صورتحال جہاں لوگوں نے مینڈیٹ دیا کسی اور کو, اور پورا پاکستان نہیں پوری دنیا گواہی دے رہی ہے, جتنے عالمی ادارے آئے تھے وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ٹھیک ہوا, تو مینڈیٹ دے دیا گیا کسی اور کو. اب لوگوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, اس گورنمنٹ پہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. تو جب تک لوگوں کو گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں ہوگا تب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا. ڈنڈے کے ساتھ سیاسی استحکام نہیں آتا ہوتا. وہ آپ فور دا ٹائم بینگ لوگوں کو دبا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں اور پھر شور مچاتے ہیں, آپ پھر دباتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. وہ دبانے اور اٹھنے کے بیچ میں آپ کا یہ اسی کو عدم استحکام کہتے ہیں. یہ جب تک آپ کا سیاسی عدم استحکام رہے گا, آپ کا معاشی عدم استحکام بھی رہے گا, اور آپ کے معاشرے میں ایک گھٹن بھی رہے گی. پھر آپ کو کاسمیٹکس کرنے پڑتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں اس جماعت پہ پابندی لگا دو, کبھی کہتے ہیں اس پہ غداری کا مقدمہ ڈالو, کبھی کہتے ہیں اس کی فلاں چیز چھین دو, کبھی کہتے ہیں عورتوں کو اندر ڈال دو. پھر آپ ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. صحافیوں کو بند کر دو, ان کو پکڑ لو, اس کی آواز بند کرو, سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگا دو, فائر وال لا کے اس کو فٹ کر دو, یہ نیا کیس بنا دو, سخت اسٹیٹمنٹ دینے پڑتے ہیں. یہ چیزیں پوری دنیا میں آج تک کہیں پہ بھی کام نہیں کیا ہے. پوری دنیا میں کہیں پہ ان چیزوں نے آج تک کام نہیں کیا. تو پاکستان میں کیسے کریں گے؟ ہم کوئی انوکھی اسٹیٹمنٹ تو نہیں رہ رہے. یہ چیزیں نہیں کام کریں گی یہاں پہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک گھٹن والی فضا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عدلیہ اپنا رول پلے کرے. اور دوسری ایک ضروری چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی عزت کو پہچانیں. انہیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ ہمیں بھیک میں ملی ہوئی سیٹیں نہیں چاہیے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہماری اپنی ایک پولیٹیکل وراثت ہے. ہم کئی دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں, ہمارے بڑے بھی کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے ہیں. یہ اپنی بھیک اپنے پاس رکھو. ہم عوام کے پاس جائیں گے, کیوں نہیں عوام ووٹ ڈالے گی؟ عوام نے ہمیشہ انہیں کو منتخب کیا ہے نا. یہ نواز شریف پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. کیا اے این پی پہلے حکومت میں نہیں رہ چکی؟ کیا فضل الرحمان صاحب کبھی حکومت ہمیشہ حکومت میں رہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو کبھی حکومت ملی؟ ان سب کو پہلے حکومتیں مل چکی ہیں. یہ دوبارہ بھی حکومتوں میں آ جائیں گے, لیکن یہ پہلے بیساکھیاں تو چھوڑیں. یہ مانگے تانگے کی بھیک میں ملی ہوئی سیٹیں کریں واپس, دوبارہ جائیں الیکشن میں. ایک دفعہ نہیں ملے گی تو دوسری دفعہ مل جائے گی. باری آ ہی جائے گی پولیٹیکل لوگوں کی اگر وہ ڈیلیور کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو. وہ بہت ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ہم نے یہاں پہ سرنڈر کیا. تو یہ سرنڈر نہیں ہوگا. یہ ایکچولی وہ اصولی سیاست کریں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں جیتے, جو جیتا یا اس کو دے دو یا دوبارہ الیکشن کرو. بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں تو جیتنے والی پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہو گیا, دھاندلی نہیں ہوئی ہے, اور جو ہار جاتے ہیں وہ دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں. اس طرح بھی آپ نے کہا کہ جوڈیشری پر ہم اعتماد کرتے ہیں, اس پہ بھروسہ ہے, وہ فیصلے اچھے کریں گے. 2 فیصلے بھی عمران خان کے حق میں آ گئے, پی ٹی آئی کے حق میں. ابھی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو فیصلے ہو رہے تھے مسلم لیگ نون اس پر اعتراض کر رہا تھا. حال ہی میں پی ٹی آئی کے حق میں خلاف مختلف فیصلے آ گئے تھے, تو اس کے خلاف وہ لوگ گئے تھے اور عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے. تو ملک کس طرف جا رہا ہے کہ الیکشن جیتنے والے کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہو گئے, ہارنے والے کہتے ہیں دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہوگا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. ٹرمپ نے الزام لگا دیا تھا امریکہ میں, تو پاکستان میں بھی یہ ہوگا. بات یہ ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے دھاندلی کر کے ہرایا ہے. ہارنے والا تو ہمیشہ کہتا ہے نا کہ دھاندلی کر کے مجھے ہرایا. لیکن جو آؤٹ سائڈرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ سارے نہیں کہہ رہے؟ وہ لوگ جو عمران خان کے بدترین ناقدین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ الیکشن جیتا ہوا ہے. سارے سرویز بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ ہارنے والا صرف نہیں رو رہا, بلکہ اس کے ساتھ با جماعت مل کے اور بہت سارے لوگ رو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہار گیا بھائی, یہ تو جیتا ہوا تھا. نمبر 1.
نمبر 2, عدلیہ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میرے فیصلے سے خوش کون ہو رہا ہے اور ناراض کون ہو رہا ہے. عدلیہ نے صرف انصاف کرنا ہوتا ہے, وہ اپنا انصاف کرتی جائے. جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ تو جو قاتل ہوتا ہے وہ عدالت میں کھڑا ہو کے چلا رہا ہوتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میں بے گناہ ہوں, جج صاحب اس کو پھانسی لگا دیتے ہیں. تو جج صاحب نے انصاف کرنا ہوتا ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس سے لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. سر ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں, ڈنگ لینا چاہتا ہوں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو, یہ لگتا اب ہے بچوں والی اپلیکیشن تو میں گورنمنٹ نے مانی نہیں, کیونکہ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے, اور دہشت گردی کے مقدموں میں کیونکہ مجھے جب انہوں نے ڈالا تھا, ایک مقدمہ ڈالا تھا میرے پہ انہوں نے کہ میں نے پیٹرول پمپ بنا کے پولیس والوں کو مارے ہیں. تو اس مقدمے میں جب انہوں نے مجھے بند کیا تو میں نے انہیں کہا یار آج کال والا دن ہے, میری کال کروا دیں. جب ابھی جیل میں ڈالا انہوں نے مجھے اسی سال میں, تو انہوں نے کہا جی جو دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے پھر ہم اس کی بات نہیں کرواتے گھر والوں سے. ٹھیک ہے نہ کروائیں. میں وہیں پہ وہ بیٹھا تھا آرام سے, بعد میں چھوٹ گیا, مقدمہ ختم ہو گیا. تو ایک تو بچوں والی بات کا تو یہ ہے. دوسرا دیکھیں ڈیل کا عمران خان کا ہماری اطلاع کے مطابق 3 آفرز اس کو ابھی تک آئی ہیں, جو میچور آفر جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, مختلف ذرائع سے اس تک پہنچائی گئی. ایک اس کی فیملی کے تھرو ہیں اور 2 الگ جگہ سے ہیں. لیکن ان تینوں آفرز پہ ابھی تک تو عمران خان نے ڈیل نہیں کی ان کے ساتھ. اب کل کا اسٹیٹمنٹ اگر آپ عمران خان کا اٹھا کے دیکھیں تو اس اسٹیٹمنٹ میں جو الفاظ کا چناؤ ہے عمران خان کا, جن الفاظ میں انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے یا جتنا وہ رپورٹ ہوا ہے, اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو پھر تو آپ کو ہم شک نہیں کر سکتے ابھی اس کے اوپر کہ وہ ڈیل کر رہا ہے.